وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ قَالَ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ توکل ہے کیا؟ توکل بولتے ہیں کسی معاملے میں کسی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرنا، یعنی اپنی عاجزی کا اظہار اور دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ کرنا توکل کہلاتا ہے، اور اس کی شرعی تعریف کہ اس یقین کے ساتھ اسباب اختیار کرنا کہ دنیاوی و اخروی تمام معاملات میں نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ اس کے حکم کے بغیر کوئی پتا بھی درخت سے نہیں گر سکتا۔ ہر چھوٹی بڑی چیز اپنے وجود اور بقا کے لیے اللہ پاک کی محتاج ہے، غرض کے خالق کائنات کی ذات باری پر مکمل اعتماد کر کے دنیاوی اسباب اختیار کرنا توکل علی اللہ کہلاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اسے مرض سے شفا یابی کے لیے دوا کا استعمال تو کرنا ہے، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ جب تک اللہ تعالیٰ شفا نہیں دے گا دوا اثر نہیں کر سکتی، یعنی دنیاوی اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہی ہے کہ بندہ دنیاوی اسباب اختیار کر کے کام کے انجام دہی کے لیے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ کرے اور اعتماد کرے، اور یہ یقین رکھے کہ جب تک حکم خدا بندی نہیں ہوگا اسباب اختیار کرنے کے باوجود شفا نہیں مل سکتی۔ اس کی دلیل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اہل یمن بغیر ساز و سامان کے، بغیر زاد راہ کے حج کرنے کے لیے آ جاتے اور کہتے کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، لیکن جب مکہ مکرمہ پہنچتے تو لوگوں سے سوال کرنا شروع کر دیتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے کہ حج کرنے کے لیے حج کے سفر میں زاد راہ ساتھ لے جایا کرو، یعنی پہلے اسباب اختیار کرو پھر اللہ پر توکل کرو۔ ایک اور مثال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اللہ کے پیارے محبوب پیارے نبی حضرت جناب ایوب علیہ السلام، آپ نے اپنی طویل بیماری کے بعد اللہ کی بارگاہ میں شفا یابی کے لیے دعا فرمائی، تو اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے پیر کو، اپنے پاؤں کو زمین پر ماریں، اپنی ایڑی کو زمین پر ماریں۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ کیا ایک شخص کا زمین پر پاؤں مارنا اس کی 20 سال کی بیماری کی شفا یابی کا علاج ہے؟ نہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم سے یہ سبب اختیار کیا جس کے ذریعے اللہ نے اپنی قدرت سے ان کے زمین پر پاؤں مارنے سے پانی کا ایسا چشمہ جاری کر دیا کہ جس سے غسل کرنے پر جناب ایوب کو تمام بیماریوں سے شفا مل گئی۔ تو دوستو، اگر میرا اللہ پاک چاہتا
تو جناب ایوب علیہ السلام کو اپنے ارادے سے بھی شفا دے سکتا تھا۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، مجھے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا تو آتا ہے مولا، میرے دل کی فریاد سن، کہہ دینا کن۔ اگر میرا اللہ چاہتا تو کن فرماتا تو سب کچھ ہو جاتا، جناب ایوب علیہ السلام کو شفا مل جاتی۔ اب اللہ کا یہ فرمانا کہ ایوب اپنی ایڑی زمین پر مارو، پھر اس سے پانی کا چشمہ جاری ہونا، اور اس پانی کے چشمے سے اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کا غسل کرنا اور بیماریوں کا دور ہونا، علماء فرماتے ہیں ان سے بہت ساری چیزیں اخذ ہوتی ہیں کہ انسان کو سبب پہلے اختیار کرنا چاہیے، حرکت کرنی چاہیے، پھر اللہ کی طرف سے برکت ہوگی۔ اب جناب ایوب نے حرکت کی، اپنا پاؤں زمین پہ مارا، پھر اللہ نے اس پانی سے شفا عطا فرما دی۔ تو دوستو، انسان کو پہلے چونکہ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب اختیار کرنا چاہیے کہ جو بھی اسباب مہیا ہوں ان کو اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکم سے کمزور اسباب کے باوجود کسی بڑی سی بڑی چیز کا بھی وجود ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ انسان جب رزق کی تلاش کے لیے، علم کی طلب علم کے لیے جب گھر سے نکلے تو کیا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوہ، کہ اللہ میں تیرا نام لے کر گھر سے نکل رہا ہوں۔ اب جو ہی انسان اللہ کا نام لے کر حرکت کرتا ہے، اسباب اختیار کرتا ہے، تو اللہ پاک غائبانہ اس کی مدد فرما دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔